رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو چیز جو حکم تمہیں ہمارے سچے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، مہمانان گرامی، عزیز مکرم نے سب مہمانوں کو، علماء کو، جماعتوں کو، احباب کو بساط بھر خوش آمدید کہا ہے۔ میں بھی دعا گو ہوں، اللہ اپنے فضل سے میری حاضری آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے۔ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے آج کے مہمان خصوصی عزیز مکرم مہر محمد عبداللہ، یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے ناظم مالیات ہیں۔ اس جماعتی منصب کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اس کانفرنس میں اپنے برادر عزیز کے ہمراہ ان کی تشریف آوری میرے لیے باعث مسرت ہے۔ اچھی بات ہے، جماعتی تنظیمی وابستگی کا اظہار فرمایا ہے۔ حضرات، مجھ سے قبل میری جماعت کا عظیم سرمایہ غازی اسلام رانا محمد شفیق خان پسروری حافظہ اللہ، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، خطاب فرما چکے۔ صداقت مسلک کے اہل حدیث پہ بہت اچھی اور خوبصورت انداز میں انہوں نے خطاب فرمایا۔ میں تحصیل بھر سے آئے ہوئے علماء کرام سے ایک درخواست کرنا چاہ رہا ہوں، خصوصاً ائمہ کرام، خطبہ اعظام، اور پھر آپ سے بھی۔ ایک زمانہ تھا اہل حدیث کا فرد کسی بستی میں ایک بھی ہوتا تو لوگ کہتے اس کو نہ چھیڑنا، چنگے بھلے مولوی جنہ انہوں پتہ ہے۔ یعنی وہ معلومات رکھتا تھا اپنی مسلک کی، منہج کی، جو آہستہ آہستہ کمزور پڑ گئی ہے۔ اچھے بھلے بندے اپنی معلومات سے بالکل بے خبر ہو گئے ہیں۔ کبھی ایسے ہوتا نہیں تھا پہلے۔ ایک تو ہمیں پلٹ کے دوبارہ اس طرف آنا ہوگا، آئمہ مساجد سے عرض کروں گا کوشش کریں
کسی ایک نماز پہ درس تو جاری رکھیں، رہنا چاہیے، درس قرآن، درس حدیث ہر بستی میں لازم ہے، جاری رکھیں۔ کسی ایک نماز پہ، مغرب پہ یا کسی پہ نماز شروع کریں ایک طرف سے با جماعت، بے شک ایک ایک لفظ، دو دو لفظ یاد کروائیں تاکہ آپ کے مقتدیوں کو نماز کا معنی اور مفہوم آتا ہو۔ جب یہ آتا ہوگا تو پھر نماز میں ان کا رنگ ہی کچھ اور ہوگا، وہ سمجھیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بد نصیبی کا عالم یہ ہے، میں ایک بندے کو جانتا ہوں، تقریباً 91-92 سال عمر اس نے پائی، 5 وقت کا نمازی، تہجد بھی پڑھتا ہے۔ ہماری لاپرواہی کا یہ عالم ہے، پکا نمازی یا نماز نہیں آتی، دکھ ہوتا ہے۔ شوق اس کا پورا، نماز باجماعت پڑھتا ہے، چند کلمے آتے ہیں وہی دہرائے جا رہا ہے، وہی پڑھے جا رہا ہے، رکعتیں بھی ٹھیک پڑھتا ہے، سجدے بھی ٹھیک کرتا ہے، مگر زندگی بیت گئی، نماز الفاظ ہی نہیں آئے، ترجمہ تو بات کی بات ہے۔ اس لیے میں اس ضرورت کو محسوس کر رہا ہوں، تو میں نے آپ سے یہ درخواست کی ہے، اور میں اپنے نظم سے بھی کہوں گا باضابطہ اس کا سرکولر جاری کریں، اور گاہے بگاہے چیک بھی کیا جائے، میں بھی کسی نہ کسی جگہ پہ چھاپا مار کے لازمی دیکھوں گا، یہ کریں انشاءاللہ خیر ہوگی۔ دوسری بات، کبھی یہ وقت تھا کہ لوگ کسی اہل حدیث کو دیکھ کے اہل حدیث ہو جاتے تھے، تقریر اور واعظ تو دوسرا مرحلہ ہے، عملی کنڈیشن یہ تھی، ادھر چلوں گا تو باتیں میری ساری ادھر ہی نہ نکل جائیں۔ مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، بڑی معروف شخصیت جو اس میں آپ سب لوگ ان کو جانتے ہیں، مولانا غلام رسول، مشہور قلعے والے، اور جن کی وہ پنجابی کی بڑی مشہور ہوا کیا کسر موسیقی کا، ہاں بہت سارے اشعار ان کے پڑھتے ہیں لوگ، پڑھتے بھی ہیں، نیک آدمی تھے۔ ایک دن لڑکیاں ہندو پانی لے کے آئیں، ایک ہی کنواں ہوتا تھا دیہاتوں میں، باری آتی نہیں تھی جلدی، گھڑے لے کے جاتی بیچاریاں، پھر 2 گھڑے ایک ایک بی بی نے اٹھائے ہوتے، ایک سر پہ ہوتا، ایک بغل میں لیا ہوتا، پھر سنبھل کے قدم رکھتی کہ کہیں پھسل نہ جاؤں، سارے دن کی محنت ضائع نہ ہو جائے۔ یہ بیبیاں پانی لے کے آئیں، اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق اونچی اونچی کہہ رہی ہیں واہ گرو واہ گرو۔ مولانا گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں، یہ 6 7 8 بچیاں کہے جا رہی ہیں واہ گرو، بوجھ اٹھایا ہوا ہے، گھڑا سر پہ بھی ہے، گھڑا بغل میں بھی ہے، اور زبان سے کہہ رہی ہیں واہ گرو۔ مولانا نے فرمایا تیو واہ گرو نہیں وحدہ ہو، بس لمبی تقریر نہیں کی، تیو واہ گرو نہیں وحدہ ہو، رب گواہ ہے 6 کی 6 لڑکیاں گھروں کو گئی تو وحدہ ہو وحدہ ہو وحدہ ہو، گھر والوں مارا بیڑا غرق، واہ گرو، ان کہا نہیں وحدہ ہو۔ یہ وہ اثر ہے اندر کے عمل اور کردار کا۔ حضرات، پھر علماء کرام کے لیے ایک اور دوسری نصیحت کے بعد میں نے ایک پیغام دینا اور بات ختم، میں نے آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا۔ کبھی یہ مجھ پہ زمانہ گزرا ہے، کس بر صغیر کا
سب سے معروف شیخ الحدیث، شیخ القل فی القل، سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاید کم لوگوں کو پتہ ہے، اتنا بڑا شیخ، دلی میں تھا ان کا مدرسہ، دہلی میں، اور گورنمنٹ سے منظوری لے کر ریلوے اسٹیشن پر سید صاحب کلی کا کام بھی کرتے تھے۔ جماعت کو پتہ چلا، مخبری ہوئی کہ سید صاحب کلی کا کام بھی کر دے۔ رات کو وہاں میٹنگ ہوئی، کہا شاہ جی کوئی تنخواہ کم ہے اضافہ ہو سکتا ہے، کوئی اور مراد کم ہے اضافہ ہو سکتا ہے، ساڈی نک تے نہ وڈو، ایڈی وڈی شخصیت ہو تے کلی بنے ہو اتھے جا کے۔ فرمانے لگے کام سے کام رکھو، میرے سبق میں فرق، میری تربیت میں فرق، میرے کسی پیریڈ میں غیر حاضری، کوئی میری کمی ہے تو وہ بتاؤ، وہ تو ہم پوچھ سکتے ہو، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اس کو نہ چھیڑو، نہ میں بتاؤں گا۔ کھل بھی کیسے گئی ہے بات وہ بھی بتا دیتا ہوں، وہ بھی بہت بڑی شخصیت ہے۔ کہتے ہیں میں پڑھنے کے لیے پہلی بار آیا، بستر میرے پاس تھا، دہلی ریلوے اسٹیشن پہ اترا، میں نے کلیوں میں ایک کلی دیکھا، بابا، سفید ریش، چہرے پہ نور، بہت خوبصورت۔ میں آگے بڑھا، میں کہا بابا جی میں نے سید نذیر حسین کے مدرسے میں جانا ہے، بیٹا لے جاؤں گا۔ بابا جی کرایہ کیا لوگے؟ پتر جو دیں گے لے لیں گا، بیٹا جو دو گے لے لوں گا۔ کہتے میرا سامان اٹھایا، اور یہ بابا مدرسے کے گیٹ پہ جا کے سامان اتارا، پتر اندر ہو تو آپ لے جی۔ وہاں اتار کے کہ بابا جی کتنے پیسے؟ کہنے لگا بیٹے پیسے یہ ہیں کہ تو نے اس بابے کے لیے دعا کرنی ہے، اس لیے کہ تو بڑا عظیم آدمی ہے، گھر سے دین پڑھنے آیا ہے، تیرے پاؤں کے نیچے نورانی فرشتے پر رکھ رہے ہیں، تیری دعا میرے لیے کرایا، بس جا خوش ہو۔ طالب علم نو اور کی چاہیے، وہ تو خوش ہو گیا، کنوں کن لبی آ چنگا سر گئی۔ اب 2-4 دن گزرے، اس نے دیکھا اپنے بڑے استاد سے اس بابے کے لیے دعا کرواؤں، یہ وہاں چلا گیا، 2 زانو بیٹھا، کہنے لگا حضرت جو کلی میرا بستر لے کے آیا تھا بالکل آپ کی شکل کا تھا، نورانی چہرہ تھا، اس نے کرایہ نہیں حضرت مجھ سے لیا، کرائے کے لیے ایک وعدہ لیا ہے دعا کا، میں تو کر ہی رہا ہوں، تو اتنا وہ مجھے نیک لگا ہے کلی، میرا خیال تھا میں آپ سے دعا کروا دوں۔ فرمانے لگے میں بھی کر دیتا ہوں لیکن وعدہ تم ہی نہیں بھولنا، تو جاری رکھنا ہے۔ کہتا مجھے پھر بھی نہیں پتا چلا، کئی مہینوں کے بعد جا کے یہ نکتہ کھلا کہ جس شیخ کے پاس میں دعا کروانے گیا، یہی شیخ کلی بن کے میرا بستر لا رہا تھا۔ بات کھل گئی، پھر انتظامیہ کو پتا چلا کہ کلی کمائی کے لیے نہیں، وہ دین کے طالب علموں کی تلاش کے لیے بنے ہوئے تھے۔ حضرات ہماری کیفیت کچھ ایسی رہی تو آج سچی بات ہے مجھے دکھ ہوتا ہے، حیران، بہت ساری جگہوں پہ خوشی بھی ہے، بہت سارے میں نے ایسے دیہات اور مسجدیں دیکھی ہیں، نماز کے وقت کھچا کھچ عام نماز پہ بھی، مثلا ہمارے اوڈا والا ہے 479 ہے، اتنے نمازی ہوتے ہیں ماشاءاللہ جو جمعہ ہونے لگا، ہر نماز پہ ایسے منظر ہوتا ہے، مگر بہت ساری مسجدیں ہیں، خصوصاً مجھے ڈاکٹر زعیم الدین لکھوی حافظہ اللہ کسی سے ملے نا تو پوچھتے ہوں سویر دی نماز کنے نمازی ہوں تھوڑی مسیطیں، وہ اندازہ جو ہو جاندہ ہے کہ کنہ کتھے کان ہے گیا۔ حضرات کبھی یہ تصور نہیں تھا، کبھی یہ تصور نہیں تھا اہل حدیث بھی ہو بے نماز بھی ہو۔
کبھی یہ تصور نہیں تھا نوجوان بیٹو، اللہ کے لیے میری آج ایک ہی درخواست ہے، اتنی بڑی نسبت ہے وہاں داغ نہ لگنے دینا، بس اتنی بڑی نسبت ہے، وہ بتا دیے ساری یہاں، اس پہ داغ نہ لگنے پائے۔ مسجدوں کو آباد کرو، عملی طور پہ چلو گے، میں فقیر گارنٹی دیتا ہوں سالوں میں نہیں مہینوں میں لوگ کھچے چلے آئیں گے آپ کی طرف انشاءاللہ۔ پہلے بھی بہت آ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، میں مایوس نہیں، بہت ہے، تھوڑی تبدیلی کر لیں۔ اب میں جو میسج دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ پنجاب بھر میں ہم نے یہ تحریک شروع کی ہوئی ہے دو حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے اور ناموس صحابہ کے حوالے سے۔ یہاں آپ کو صرف یاد دہانی کرواؤں گا، وہ روٹین میں ہم آئیں گے، بات آ جائے گی۔ ذہن میں رکھیے کونین کا رب گواہ، یہ باقی سارے معاملے سیاسی جانے جہاں جاتے ہیں ادھر میں نہیں بات کروں گا کسی امر کی، میں یہ کہنا چاہوں گا یہ دیش کلمے کے نام پہ لیا ہے، اور جس کلمے پہ نام پہ لیا اس کلمے کا خیال تو رکھنا پڑے گا۔ کوئی نہ کوئی ڈاکو آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ڈاکو آ جاتا ہے، اور یاد رکھو مرزائی قادیانی اسلام کے بھی دشمن ہے، پاکستان کے بھی دشمن ہے، ان پہ نظر رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اس پہ ہم نے آپ کو زیادہ کچھ نہیں کہنا، نہ میں اس وقت قربانی مانگ رہا ہوں، نہ وعدہ لے رہا ہوں، نہ کہہ رہا ہوں آپ کیا کریں گے، میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے، میری مٹی میں آمنہ کے در یتیم سے محبت وافر موجود ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ عمل میں کمزوری ہو سکتی ہے، حضور سے محبت میں بے وفائی نہیں ہو سکتی۔ کمزور سے کمزور بندہ بھی آقا کی حرمت، عزت اور ختم نبوت کے لیے انشاءاللہ آگے بڑھنے کو تیار ہے۔ میں نے صرف آج یہ میسج دینا ہے کہ ہمیں بیدار رہنا ہوگا، ہوشیار رہنا ہوگا۔ آپ کو پتا پچھلی گورنمنٹ میں، اس سے پہلے بھی یہ ہر گورنمنٹ چکر کرتی ہے ایسے، پھر ہمیں ہوش میں آنا ہوگا۔ کوئی مشیر خزانہ بنا دیا مرزائی، کبھی داؤ لگا کے کسی اور مرزائی کو لے آئے، کبھی کسی اور کلیدی پوسٹ پہ مرزائی کو لے آئے۔ یاد رکھیں مرکزی جمعیت اہل حدیث، چونکہ میرے آبا نے خون دے کے یہ دیش بنایا ہے، ہم عزم کیے ہوئے ہیں کہ ہم جب تک زندہ ہیں وطن عزیز کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں گے اور جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں گے۔ کسی ڈاکو کو ڈاکہ ڈالنے کی اجازت ہے میری طرف دیکھو نہیں دیں گے۔ اور دوسری جو گزارش ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آخری گزارش، کتنے دکھ والی بات ہے، میں کوئی فرقہ ورانہ ٹارگٹ نہیں کر رہا، اہل حدیث فرقہ کی بات نہیں کرتا، وہ حق اور دین اور شریعت کی بات کرتا ہے۔ ہم زندہ ہیں، ہمارے جیتے جی اپنے عقیدے پہ رہے جس کا جی چاہے۔ اصحاب رسول پہ کوئی زبان کھولے یہ گوارا، آہستہ بولنا ذرا، اصحاب رسول پہ کوئی زبان کھولے گوارا۔ ان دو کاموں کے لیے بنیادی طور پہ اور بھی ہمارے اہداف ہیں جو ساتھ ساتھ ہم آپ کو عرض کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے پنجاب بھر میں تحریک شروع کی ہے۔ مجھے امید ہے میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے بیٹے اللہ کے فضل و کرم سے پاک نبی کے پاک پرچم کو اٹھانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جو ہو جا تسی کیا اے تو میں سمندری بھی نہیں پہنچ دا میں اپنے ساتھ انشاءاللہ تو اڈا میں چاہی دا سی ساتھ دیو گے اجے بھی انشاءاللہ نا ہمیں ٹھنڈ آڑا ہے ساتھ دیو گے۔ جو پیغام جماعت دے اور دے گی صحیح قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا،
اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار رہیں گے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے۔ یہ دوست اگر تھک جائیں تو برآمدے میں آ جائیں، جم کے اسی طرح سارا پروگرام آخر تک سننا۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ آپ نے دیکھا پہلے ہماری جماعت کے ایک عظیم خطیب جو علیل بھی ہیں، مولانا عبدالرؤف یزدانی صاحب، وہ تشریف لائے، اور ابھی جماعت کے عظیم ترین خطیب، خطیب پاکستان مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید کے مسند کے وارث مولانا قاری محمد حنیف ربانی قاموں کی والے، وہ بھی تشریف لے آئے ہیں۔ اہلم و سہل و مرحبا۔ جمیع علماء کرام کی تشریف آوری پہ انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، ان کے لیے دعا گو ہوں، ان سے زیادہ آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ آپ مسل کی دینی تڑپ لے کے حضور کی محبت لے کے آئے ہیں، اللہ آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے۔